قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حنظلہ کی اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں آخرت اور دین کی فکر کس درجہ میں تھی کہ آپ اپنی حالت میں معمولی تغیر اور ذرا سا انحطاط دیکھ کر وہ اپنے پر نفاق کا شبہ کرنے لگتے تھے۔ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ابو بردہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا بات کہی تھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ، کیا تم اس پر خوش اور راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ پر ہمارا اسلام لانا اور آپ کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا اور جہاد کرنا اور ہمارے وہ سارے اعمال جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت اور محفوظ ہیں، اور ان کا صلہ اور اجر ہم کو عطا فرمایا جائے، اور ہم نے جو اعمال آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر سرابر پر چھٹی پا جائیں، یعنی حضور کے بعد ہم نے جو اچھے یا برے عمل کیے ان پر نہ ہم کو ثواب ملے اور نہ عذاب۔ عبداللہ بن عمر ابو بردہ سے کہتے ہیں کہ میرے والد کی یہ بات سن کر تمہارے والد نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں تو یہ نہیں چاہتا، ہم نے رسول اللہ کے بعد جہاد کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ان کے علاوہ بھی بہت سے اعمال خیر کیے ہیں، اور ہماری کوششوں سے اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ کے بے شمار بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے ان اعمال کی اجر و صلہ کی پوری امید رکھتے ہیں، اس لیے تو آپ کے خیال سے متفق نہیں۔ اس پر میرے والد یعنی حضرت عمر فاروق نے پھر فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے، میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ عمل جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت رہیں اور ہم کو ان کا صلہ عطا کیا جائے، اور جو عمل ہم نے آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر سرابر چھٹی پا جائیں۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ خدا کی قسم تمہارے والد حضرت عمر میرے والد ابو موسیٰ سے افضل تھے، جس طرح اللہ کے کسی صالح اور مقبول بندہ کی ابتدا میں پڑھی ہوئی نماز کی مقبولیت کی امید کی جاتی ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ یقین کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جو اعمال خیر، نماز، روزہ، ہجرت، جہاد وغیرہ ہم نے کیے ہیں وہ تو آخرت کی معیت کی نسبت اور برکت سے ضروری انشاءاللہ قبول ہوں گے، لیکن جو اعمال حضور کے بعد کیے چونکہ ان کو یہ نسبت حاصل نہ تھی بلکہ وہ اپنے ہی اعمال تھے، اس لیے حضرت عمر عام اہل معرفت کی طرح ان کے انجام سے ڈرتے تھے اور اپنی سلامتی و کامیابی اسی میں سمجھتے تھے کہ بعد والے سارے اعمال سے برابر سرابر پر چھٹی مل جائے، نہ ان پر عذاب نہ ثواب۔ حدیث کے آخر میں ابو بردہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے جو یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میرے والد سے تمہارے والد افضل تھے، بظاہر اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افضل تھے اس لیے اپنے اعمال سے بے اطمینانی اور خدا کے خوف کا اثر ان پر اس قدر زیادہ تھا۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت عمر کے واقعہ شہادت کی ایک روایت میں ان کا یہ ارشاد بھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں اللہ کے عذاب کے دیکھنے سے پہلے ان سب کو فدیہ میں دے ڈالوں اور اپنی جان چھڑا لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس بندہ پر خوف خدا کا غلبہ جس نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لیے جنت کی بشارتیں سنی ہیں۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، قریباً نزابش بود حیرانی۔ اللہ تعالیٰ اس خوف و خشیت کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔